بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون نے آج سے 3000 سال قبل جب مصر میں بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت روانہ ہو گئے تو فرعون نے 10 لاکھ سواروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تعداد تقریباً 6,20,000 تھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پانی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو فرعون کے گھوڑوں کا غبار نظر آیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مسائل میں مبتلا تھے اور تیرے آ جانے کے بعد بھی معاملات وہی ہیں، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، مجھے امید ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین کی حکومت عطا کرے گا۔ حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا کہ اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ پانی پر عصا مارو اور خدا دریا کو حکم دے گا کہ وہ راستے بنا دے۔ اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا اور دریا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ وہ موسیٰ کی اطاعت کرے۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو دریا سے 12 راستے جو ہیں وہ بن گئے اور ہر قبیلہ بنی اسرائیل کا اپنے اپنے راستے سے گزرنے لگا۔ لیکن جب راستے بن گئے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ سارا کیچڑ ہے، ہم اس میں سے نہیں گزریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے باد صبا کو حکم دیا اور باد صبا کی وجہ سے سارے راستے خشک ہو گئے۔ اور جب بنی اسرائیل کے قبیلے داخل ہونے لگے تو کہنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے دیکھیں گے، ایک دوسرے کا حال کیسے معلوم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اپنے عصا کو دائیں اور بائیں جانب گھماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ایسے ہی کیا تو پانی کی دیواروں میں ہر 2 طرف سے دروازے بن گئے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ جب فرعون ساحل پر پہنچا تو اس کا گھوڑا پانی میں داخل ہونے سے گھبرا گیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام سورہ بشر گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے آگے ہو گئے اور پانی میں داخل ہوئے تو فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون کا لشکر بھی داخل ہوا۔ جب بنی اسرائیل کے سب قبیلے پار ہو گئے اور لشکر فرعون سب کا سب داخل ہوا تو بحکم خدا پانی سارا آپس میں مل گیا اور لشکر فرعون غرق ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر غرق ہونے لگا تو عذاب الہی کے ڈر سے کہنے لگا کہ میں اسی واحد حق پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ فرعون کو پانی نے نکال کر باہر پھینکا اور فرعون عبرت کا نشانہ بن۔ عزیز دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔